سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، دو طلباء کے درمیان میں ہاتھا پائی کی خبریں آ رہی ہیں دہلی یونیورسٹی سے۔ وہیں پر بیلگام کے ایک جین مندر میں شیولنگ رکھے جانے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، وہ ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے۔ ایک حافظ قرآن کس طرح سے UPSC کلیئر کرتا ہے، حیدرآباد کے اس نوجوان کی بھی بات ہوگی۔ تو یہ ملک ہندو راشٹر کبھی نہیں بن سکتا، یہ کس نے کہا ہے اور کہاں پروگرام منعقد ہوا تھا۔ اور ادھر اکھلیش اور اعظم خان کی ملاقات ہوئی ہے اور کہاں ہوئی، اور اکھلیش کو اتنی دیر سے اعظم خان کیوں یاد آئے، اس بات کو لے کر کے جو تبصرے ہیں اور بھی بہت سارے اہم ترین خبریں اور ویڈیوز ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ ناظرین گرامی آئیے سب سے پہلے آج بات کر لیتے ہیں دہلی یونیورسٹی میں آج دلت طلباء پر حملہ کر دیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ SFI نے BJP کی طلباء تنظیم اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد پر رامجس کالج کی 3 طلباء اکھل، سچن اور امن پر کالج کے احاطے میں حملہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ ABVP نے اسے مکمل طور پر بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیا ہے۔ جبکہ ان پر حملہ کرنے کی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جہاں کی تصویریں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ SFI نے دعویٰ کیا ہے کہ ذات پر مبنی سیاست کیوں غلط ہے کے مسئلے پر رامجس کالج کیمپس میں منگل کی شام کو ABVP سے وابستہ طلباء کے ساتھ بحث و مباحثے میں تشدد بھڑک اٹھا تھا۔ SFI نے رامجس کالج کے پاس آؤٹ انکش قادیان اور آشیش قادیان کو اس حملے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ طلباء تنظیم کا کہنا ہے کہ SFI کے کارکنوں پر بار بار حملے جمہوری کیمپس میں دائیں بازو کے بڑھتے ہوئے رجحانات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دراصل ناظرین گرامی، SFI کے سیکریٹری پرتیش مینن نے کالج کے عہدیداران سے کہا ہے کہ طلباء پر حملہ اور بے ضابطگی کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کی جانی چاہیے۔ باقاعدہ ناظرین گرامی، ABVP کی غنڈہ گردی تو ہر کالج اور یونیورسٹی سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ جو ہے رویہ اختیار کرتے ہیں دوسرے طلباء کے ساتھ، اور بالخصوص اس وقت جن طلباء پر حملہ ہوا ہے ان کا تعلق دلت طبقے سے ہونے کی وجہ سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ بھی جو ہے الزامات اس وقت ABVP پر لگائے جا رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، کالج کیمپس میں نماز پڑھنے کی ایک تصویر اور ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ اس بات کو آپ جانتے ہیں، اب خبر مل رہی ہے کہ متعلقہ پروفیسر کو 1 مہینے کے لیے چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے۔ علی گڑھ کے مسلم پروفیسر جن کو نماز پڑھتے ہوئے کسی نے جو ہے کالج کیمپس میں جو باہر میں ایک باغ ہے وہاں پر ویڈیو بنا کر کے وائرل کر دیا تھا۔ ورشن کالج علی گڑھ اب ان کو جو ہے لا پروفیسر ہیں یہ SR خالد صاحب، ان کو جو ہے 1 مہینے کی چھٹی پر بھیج دیا ہے۔ اب جو ہے اس طرح سے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہاں کے متعلقہ، ظاہر سی بات ہے کہ ABVP کے غنڈوں نے ہی جو ہے اس ویڈیو کو بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی تھی اور شکایت درج کی تھی، اور اس ویڈیو کو مختلف قسم کے جو ہے چینلز میں پیش کر کے جو ہے اس معاملے کو بڑا ہنگامہ مچایا تھا۔ اب جو ہے ان کو شاید سکون ملا ہوگا جب کالج کی جانب سے جو ہے پروفیسر SR خالد کو پوری طرح سے 1 مہینے کی چھٹی پر دیا گیا ہے۔ کالج کی انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو اس سلسلے میں تحقیق کی جا رہی ہے، 1 مہینے تک تحقیق ہوگی، پھر اس کے بعد جو کارروائی ہوگی لوگوں کے سامنے لائی جائے گی۔ تو ناظرین گرامی، ABVP غنڈوں کی دشمنی کس قدر بڑھتی جا رہی ہے اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، بیلگامی جو کرناٹک کا ایک علاقہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں مشہور علاقہ ہے، وہاں پر ایک جین مندر سے ایک ویڈیو آج پوری طرح سے وائرل ہو رہی ہے جہاں پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ جین مندر میں شیولنگ کی مورتی جو ہے
پیش کر دی گئی ہے اور وہاں پر رکھ کر کے اس کا پوجا پاٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور جین مندر پر قبضہ کرنے کی کوششیں ہوئی ہے۔ یہ بیلگامی ضلع کے بیل ہونگل تعلقے کے مرکی بھابی نامی دیہات میں یہ جین مندر ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آس پاس میں تو جین مذہب سے تعلق رکھنے والے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جین مذہب کی ایک نشانی تھی وہاں پر اور بہت پرانا مندر تھا، لیکن وہاں پر جو اس وقت شیولنگ اور دیگر چیزیں رکھ کر کے جو ہے باقاعدہ پورے کے پورے جین مندر پر جو ہے قبضہ کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ ہندوتو لوگوں کی جانب سے کہتے ہوئے جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے تنقید کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے اس وقت جو ہے مختلف انداز میں مختلف مذہبوں سے تعلق رکھنے والے وہ مسجد ہوں یا دیگر چرچ اس طرح کی چیزوں کو اپنا کہتے ہوئے دعویٰ کر کے ٹھوکنے کی کوشش ہوتی ہے اور راتوں رات یہاں پر شیولنگ اور اس طرح کی چیزیں رکھ دی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد دعویٰ کیا جانے لگتا ہے کہ یہ مندر ہے، پھر اس کو جو ہے معاملہ اس قدر میڈیا میں بڑا چڑھا کر کے پیش کر کے جھوٹ پھیلانے کی کوششیں ہوتی ہیں کہ لوگ اسی کو سچ سمجھنے لگتے ہیں اور پھر درمیان میں کورٹ آ جاتا ہے، عدالت آ جاتی ہے، شکایتیں اور عرضیاں داخل ہوتی ہیں اور یہ معاملے مہینوں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک خاص دھرم سے تعلق رکھنے والا ایک عبادت خانہ اس کو جو ہے پوری طرح سے تالے مارنے پر مجبور ہو جاتا ہے، عدلیہ کا سسٹم ہو یا پولیس انتظامیہ۔ ایک تازہ مثال ہے بیلگامی کے جین مندر میں شیولنگ مورتی کو زبردستی رکھ کر کے قبضہ کرنے کی۔ یہ ویڈیو اس وقت کرناٹک میں بالخصوص چینلز میں دکھائے جا رہے ہیں، اس پر تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں حیدرآباد کے سید مصطفیٰ ہاشمی کی، جو اس وقت جو ہے 2021 کے سول سروس میں جو UPSC کے حال ہی میں ایگزامز رزلٹ آئے ہوئے ہیں، نتائج آئے ہوئے ہیں، ان میں انہوں نے جو ہے اس وقت کامیابی حاصل کی اور اپنی UPSC ایگزام کو جو ہے کلیئر کیا۔ دراصل سید مصطفیٰ جو اس وقت ان کی عمر 29 سال بتائی جا رہی ہے، حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں اور اس سے پہلے 12ویں کی جماعت ہو یا 10ویں کی جماعت میں انہوں نے ٹاپر رہے ہیں اپنے وقت کے، اور اس کے علاوہ انہوں نے میڈیکل انٹرنس جو ایگزامینیشن ہوتا ہے اس میں بھی 10ویں پوزیشن حاصل کی تھی اور اس بار جو ہے UPSC کا ایگزام دے کر کے انہوں نے پوری طرح سے کلیئر کیا۔ اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ اپنی مقامی مدرسے میں شروع میں جو ہے حفظ قرآن کو مکمل کیا تھا اور حفظ قرآن کے بعد ہی انہوں نے جو ہے عصری تعلیم کی جانب اب توجہ کی تھی اور اس طرح انہوں نے 2021 میں UPSC کلیئر کی۔ سید مصطفیٰ دراصل مان صاحب ٹینک خواجہ مینشن ایریا جو حیدرآباد سٹی میں آتا ہے وہاں پر جو ہے وہ رہتے ہیں، وہاں کے مقیم ہیں اور 162ویں رینک سے جو ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے والدین کی اور ان کے لیے جو دعائیں کی ہوئے ہیں اور جس طرح سے ان کی تربیت ہوئی اس بات کو لے کر کے انہوں نے پوری طرح سے جو ہے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ کس طرح سے جو ہے حفظ قرآن ان کے لیے جو اس میدان میں آگے بڑھنے کے لیے رہنما ثابت ہوا۔ آئیے ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں اس فنکشنز کی، اس پروگرام کی جس پروگرام میں مختلف قسم کے تمام دھرموں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے یہ واضح اور صاف کیا ہے کہ ہندو راشٹر دیکھنا یہ صرف ایک خواب ہے۔ جی ہمارا آئین ہندو راشٹر کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے بابا امبیڈکر کے عطا کردہ آئین کا تحفظ ہم سب پر فرض ہے۔ مولانا عبید اللہ خان اعظمی نے کانسٹیٹیوشن کلب میں منعقد سنویدھان سرکشا آندولن کے تحت ہیٹ پروپیگنڈا اینڈ جینوسائیڈ کالز موضوع پر نیشنل کنونشن کے دوران صدارتی تقریر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لال قلعہ اور تاج محل ہی ہمارا آدھار کارڈ ہے، ہم دائی ہیں، اس لیے جو ناراض اور دشمن ہیں ان سے بھی پیار کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تن من دھن سے آئین بچاؤ تحریک کو زمین پر اتارا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک کو ہر صوبے میں قائم کیا جائے گا۔ اتحاد ملت کونسل کے بانی صدر مولانا توقیر رضا نے کہا کہ میٹنگیں ہو رہی ہیں، نتیجہ کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک بھر میں جیل بھرو آندولن شروع کر دیا جائے، باتیں کرنے کا وقت نکل گیا۔ انہوں نے اس موقع پر SDPI کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ اس سے توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ جہانی وزیر اعظم واجپئی کے صلاح کار رہے سدھیر کلکرنی نے اپنے خطاب میں کہا کہ مسجدوں پر دعوے داری اور نعرے بازی جان بوجھ کر کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی آتما سیکولر ہے، یہ نہ کبھی ہندو راشٹر تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا۔ ہمارا راستہ سچائی اور اہنسا کا ہے۔ بھارت کا پہلا ہندو ٹیررسٹ گوڈسے تھا۔ میں BJP میں 16 سال رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ متشدد لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، ان گمراہ لوگوں کو واپس لانا ہے۔ کلکرنی نے کہا کہ اگر بھارت تقسیم نہ ہوتا تو مسلمانوں کی تعداد 40% ہوتی۔ اکھنڈ بھارت کبھی نہیں بنے گا مگر تینوں پڑوسیوں کو ملنا ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ مولانا سید ظہیر عباس رضوی نائب صدر مسلم پرسنل بورڈ نے بھی اس موقع پر بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی تخت و سلطنت کی ہے، اس میں رشتہ داری و تعلق نہیں دیکھا جاتا۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج بی جے پی جہاں ہے اس نے 1925 سے محنت کی ہے، گھر گھر گئی ہے اور ہم سوتے رہے، حقہ پیتے رہے، مرغے لڑاتے رہے، اب بھی ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، یہ پالیٹکس نہیں پالیٹکس ہے، چلتی پھرتی لاش نہ بنے، حرکت میں آئیں۔ اس پروگرام کی ابتدا میں ایس ڈی پی آئی کے نائب صدر محمد شفیع نے سمویدھان سرکشا آندولن کے اغراض و مقاصد پر تفصیل سے روشنی ڈالی تھی، جبکہ بھانو پرتاپ سنگھ بہار کے سابق وزیر اخلاص وغیرہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور محمد شفیع نے اظہار کے تشکر پر اجلاس کا اختتام ہوا تھا۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے جو ہیٹ پروپیگنڈا اینڈ جینوسائیڈ کاز کے تحت منعقدہ اس پروگرام میں مختلف لوگوں نے اپنی باتیں پورے واضح طور پر رکھنے کی کوشش کی اور کہا کہ جو ہندو راشٹر کا جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں وہ صرف خواب ہی رہ جائے گا۔ ناظرین گرامی، ادھر ای ڈی کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے اور سونیا اور راہل گاندھی بھی اب ای ڈی کی زد میں آ چکے ہیں، ان کا سمن بھیجا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے کس طرح سے ان کی پوری طرح سے چھان بین ہوتی ہے۔ سمن نیشنل ہیرالڈ سے وابستہ منی لانڈرنگ معاملے میں بھیجا گیا ہے۔ سال 2015 میں ایجنسی نے اس کی جانچ بند کر دی تھی، لیکن اب پھر سے اس معاملے میں کانگریس کے دونوں سب سے بڑے لیڈروں کو یہ نوٹس بھیج دی گئی ہے۔ پی ٹی بھاشا نے افسران کے حوالے سے جانکاری دی ہے۔ وہیں ای ڈی کی اس کارروائی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کانگریس لیڈر رندیپ سرجیوالا نے کہا کہ ہماری صدر سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو نوٹس دیا گیا ہے۔ 1942 میں جب نیشنل ہیرالڈ اخبار شروع ہوا تھا اس وقت انگریزوں نے اس کو دبانے کی کوشش کی، آج بھی یہی کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے ای ڈی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، بہت دنوں بعد اعظم خان کی یاد آئی ہے اکھلیش یادو کو، یہ کہتے ہوئے اس تصویر کی اور ان تصاویر کو جو ہے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اکھلیش یادو پر لگاتار تنقید بھی ہو رہی ہے اس ملاقات کے بعد۔ بہرکیف سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے بدھ کو راجدھانی دہلی میں واقع سر گنگا رام اسپتال پہنچ کر پارٹی کی سینئر لیڈر اعظم خان سے ملاقات کی، ان کی کیفیت معلوم کی۔ اعظم خان طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے اسی اسپتال میں بھرتی ہیں۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق اس ملاقات میں دونوں لیڈروں کے درمیان رامپور لوک سبھا سیٹ پر ہونے والے ضمنی انتخابات کو لے کر کی گفتگو ہوئی ہے۔ یہ سیٹ اعظم خان کے استعفیٰ کے بعد ہی خالی ہوئی تھی۔ خبر ہے کہ اکھلیش یادو اس سیٹ سے اعظم خان کی کنبے کی ہی کسی رکن کو میدان میں اتارنے پر غور کر رہے ہیں اور اس کے لیے ان کی اہلیہ، بہو یا کنبے کے کسی دیگر رکن پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ اکھلیش اور اعظم خان کے درمیان اس سلسلے میں بھی گفتگو ہوئی ہے۔ بہرکیف اس تصویر کو شیئر کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے بڑی تنقید کی ہے اور بڑی دیر کر دے مہماں آتے آتے کہتے ہوئے اس پر تنقید بھی کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، چینی وزیر خارجہ وانگ زی نے اس وقت جو ہے امریکہ سمیت پورے عالم کو ایک وارننگ دی ہے کہ چین کے خلاف امریکی حکمت عملی دنیا کی دو بڑی طاقتوں کو گروہ بندی کی جانب دھکیل رہی ہے، جس سے خطرہ ہے کہ پوری دنیا منقسم اور انتشار کا شکار ہو سکتی ہے۔ وزیر خارجہ نے ملک انسٹیٹیوٹ برائے خارجہ تعلقات کے تحت منعقدہ چین امریکہ تعلقات کے زیر عنوان ایک پینل سے خطاب کیا تھا۔ چینی وزیر خارجہ نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ امریکہ اور چین کی مشترکہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے تعلقات کا احترام کرتے ہوئے مشترکہ سلامتی کے اصولوں پر مبنی ایک دنیا تخلیق دینے کی کوشش کریں۔ اگر امریکہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو طاقت کی دھینگا مشتی میں اور سیاسی اہداف سے دور گھسیٹنا چاہتا ہے تو خطرہ ہے کہ یہ دنیا کو منقسم کرنے اور انتشار کو پھیلانے کا سبب بنے۔ وانگ زی نے بھی کہا کہ ہم سرد جنگ کی ذہنیت کو ترک کرنے سمیت چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید خراب نہ ہو۔ بہرکیف ناظرین گرامی، چینی وزیر خارجہ وانگ زی کے واضح الفاظ اور صاف طور پر یہ کہنا کہ اگر مزید امریکہ کے درمیان اور چین کے درمیان حالات خراب ہو سکتے ہیں تو دنیا دو طاقتوں میں بٹ سکتی ہے، ایک بڑا پیغام جا رہا تھا عالمی سطح پر، جس کو یورپین ممالک کی مختلف اخبارات الگ الگ سرخیوں کے ساتھ اور مختلف تنقیدی تبصروں کے ساتھ اور امریکہ کو تنقید کے زد میں لے کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے آپ کو میں ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ تھوڑا سا آپ کے آس پڑوس میں اگر یہ مولوی لوگ رہتے ہیں جو میڈیا میں جا کر کے پورے معاشرے کو، سماج کو اور مسلمانوں کو ننگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو ضرور آپ تھوڑا سا سمجھائیں، یا ہو سکے تو اگر یہ ٹویٹر پر آئیں تو آپ ان کو بتائیں کہ بھائی آپ اپنے آپ کو یہاں پر جو ہے پوری طرح سے، یہ ساری کی ساری ویڈیوز ہیں جس میں مولوی حضرات جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں بنتا، اور افسوسناک مقام یہ ہے، سب سے بڑا افسوس مقام، کہ ان مولویوں کو دکھا دکھا کر کے یہاں کے اینکرز ہو یا جو بھی میزبان ہوتا ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ترجمان ہیں، جبکہ ہمیں نہیں لگتا کہ 10-15 افراد بھی ان لوگوں کو جانتے ہوں۔ یہ سب پیڈ ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھر چلانے کے لیے اس طرح کے پروگرام میں یا پھر سستی شہرت کے لیے یہاں پر جاتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوتا، نہ ہی سسٹمیٹکلی یہ سمجھ جا پاتے ہیں، نہ ہی مذہبی طور پر لوگوں کو سمجھا پاتے ہیں، نہ ہی سامنے آنے والے تیکھے سوالوں کے جوابات دے پاتے ہیں۔
لیکن اس کے باوجود یہ منہ اٹھا کر کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ ایک مختلف تنظیموں سے جڑے ہوئے تو تنظیموں پر ذمہ داری ہے کہ ان کو نہ بھیجیں۔ اگر وہ انڈیویجولی اکیلے اپنے شناخت کے لیے جا رہے ہیں تو برائے مہربانی مسلمانوں کا ترجمان بنا کر کے وہاں نہ جائیں، کچھ دنوں کے لیے آپ سیر و سپاہٹ کے لیے چلے جائیں، اس لیے کہ اس وقت جو ہے ٹی وی ڈیبیٹ میں جتنے بھی مختلف قسم کے پروگرام ہو رہے ہیں وہ 2024 کے آنے والے الیکشن کے لیے دھرم کے نام پر پورے کے پورے بھارت کو آگ میں چھوڑنے کی کوشش ہو رہی ہیں، اور اس میں میڈیا پوری کی پوری طرح سے جو ہے آگ چھڑکنے کا کام کر رہا ہے۔ ایسے میں اگر آپ تھوڑے بہت جو ہے سستی شہرت کے لیے اس طرح کے موضوعات میں خود گزارنے کے بعد وہاں جا کر کے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں بنتا، اور اس باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت عقل مند ہوں، میں مسلمانوں کا ترجمان ہوں، تو پھر جو ہے یہ بہت ہی بڑی بے وقوفی ہے۔ کل کو جو ہے یہ قوم اور یہ سماج اور مسلم امہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی، اس لیے کہ آپ لگاتار اس وقت جو ہے بے عزت ہو رہے ہیں دوسرے لوگوں کے سامنے، اور میڈیا یہی چاہتا ہے کہ ٹوپی داڑھی اور اس طرح کا حلیہ دکھا کر کے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں کہ آپ مسلمانوں کے ترجمان ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور آپ کو کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے، آپ کے نام سے بھی کوئی واقف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا چہرہ اور آپ حلیے بشرے سے چونکہ مسلمان لگتے ہیں، اس سے سامنے والی پارٹی سمجھ جاتی ہے کہ آپ مسلمان کے ترجمان ہیں، اور جب آپ بے جواب بن جاتے ہیں، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، تو پھر پورے کے پورے مسلمانوں کی بے عزتی ہوتی ہے۔ براہ کرم آپ مسلمانوں کی بے عزتی کروانے ٹی وی پر نہ جائیں، یہ کہتے ہوئے جو بھی ان لوگوں کو پہچانتے ہیں ضرور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ ٹویٹر پہ بھی موجود ہیں، فیس بک میں بھی موجود ہیں، ان کو لگاتار میسیج کریں، ان کے نمبر ہیں تو ان کو برائے مہربانی درخواست کریں کہ آپ جو ہے ٹی وی ڈیبیٹس میں نہ جائیں، بائیکاٹ کر دیں۔ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پہ اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،